السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ سامعین و سامعات، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی، زندگی بخشی، عافیت سے نوازا، اسی نے کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے، ٹھکانہ دیا، مزید ہمیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے عقل سے سرفراز فرمایا اور طاقت و قوت بخشی، ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے مال و متاع کے لیے امن و سکون اور اطمینان کا ماحول عطا کیا، ہمیں وہ علم عطا کیا جو ہمارے پاس نہیں تھا، اپنی بیشتر مخلوق پر فضیلت بخشی، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا اور ظاہری و باطنی تمام نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ لہذا ہمیں اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدمی کے لیے اسی سے دعا و مدد طلب کرنی چاہیے۔ شکر گزاری ہوگی تو مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا، نہیں تو ناشکری پر وہ سزا بھی سخت دیتا ہے۔ سامعین و سامعات، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیے، کیونکہ زندگی محدود اور زندگی کی سانسیں گنی چنی ہیں۔ اعمال و اقوال کو گن کر لکھا اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں باز پرس ہوگی اور ثواب و عذاب دیا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی تو وہ بھی یقیناً سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ جزا و سزا کے دن کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اسی طرح عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کہاں لگایا، جوانی کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ کہاں ختم کی، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کے مطابق عمل کیا بھی کہ نہیں۔ ان سارے سوالوں کے صحیح جوابات کو ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین و سامعات، اپنی نیتوں میں خلوص اور اقوال و افعال میں للہیت پیدا کریں، وقت پر نمازوں کی پابندی کریں۔ اس سے پہلے کہ مال زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی صورت میں قبر و حشر کے اندر اژدھے کی شکل اختیار کر کے آپ کے گلے کا طوق بن جائے، اسے مستحقین تک پہنچانے کی جانب توجہ دیں۔ قبل اس کے کہ جہنم میں مال کو گرم کر کے آپ کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغ لگائے جانے کے مستحق ہو جائیں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ اسی طرح روزہ کو توڑ دینے والی چیزوں سے باز رہ کر اور ناجائز بات چیت، حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے، غلط باتوں کے سننے اور ناجائز چیزوں کے کھانے پینے وغیرہ سب سے احتراز کر کے ماہ رمضان کے روزوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اعمال کے ارتکاب سے انسان اجر و ثواب کا مستحق نہیں رہ پاتا، نیکیاں رائے گاہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور اگر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو پائے تو وہ دردناک عذاب و سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی رحمت کی بدولت بروقت توبہ کر لی گئی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا اور بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ بیت اللہ کا حج اس طرح کریں کہ آپ کا حج حج مقبول بن جائے، تبھی اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ اسے اسی طرح ادا کرنے کی ضرورت ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ جو حج کے ضروری اعمال ہیں یا شرعاً پسندیدہ اعمال قرار پائے ہیں، ان کا شریعت کے مطابق ہی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حرام یا ناپسندیدہ ہیں ان سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے والدین کی اطاعت گزاری ضروری ہے، صلہ رحمی بھی لازمی ہے، پڑوسیوں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری بھی ضروری ہے۔ دل سے، زبان سے، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹ کر ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ رکھے گا اور آپ کی تعریف اپنے فرشتوں کے درمیان کرے گا۔ اس سے بخشش و مغفرت طلب کریں گے تو معاف بھی کر دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے معافی کا طلبگار ہو
تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔ کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ تم اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، وہ توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے دعا کرو، وہ دعائیں قبول کرے گا۔ اسی سے مانگو وہ دے گا۔ اللہ کی معیت میں رہو، وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اللہ کی عبادت و پرستش ایسے انداز میں کرو گویا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں بھی دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے، تمہاری ظاہری و باطنی حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے۔ جتنی زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں اس کی عبادت کر سکتے ہو کرو، وہ تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے گا اور تم پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ سامعین و سامعات، اپنے آپ کو چوکنا رکھیں اور آخرت میں حساب و کتاب کا وقت آنے، موت کے حملہ آور ہونے، لذتوں کے ختم ہو جانے اور دائمی حسرت ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم خود ہی اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو، اور اپنے اعمال کا وزن کیے جانے سے پہلے ہی تم خود انہیں تول لو۔ آج اگر اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو گے تو کل حساب و کتاب کے دن تمہیں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو اچھا بنا لو۔ اس دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تو کئی چیز تم سے پوشیدہ یا ڈھکی چھپی نہ رہے گی۔ سیرت کی کتابوں میں تقوی و محاسبہ نفس سے متعلق اسلاف کے بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں ہمارے لیے درس عبرت و نصیحت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے، رو، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ نیز فرماتے، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں درخت ہوتا جسے کھا لیا جاتا اور کاٹ دیا جاتا، پھر حساب و کتاب کا جھمیلہ ہی نہ رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے سورہ طور کی تلاوت کی اور جب آیت کریمہ ان عذاب ربک لواقع پر پہنچے تو رونے لگے اور بہت روئے، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئے اور لوگ ان کی عیادت کو آنے لگے۔ وہ جب بھی رات میں عبادت کرتے وقت اس آیت پر پہنچتے تو خوف میں مبتلا ہو جاتے اور کئی دن گھر میں رہ جاتے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ رونے کی وجہ سے آنسوؤں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گالوں پر 2 سیاہ لکیریں بن گئی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، اور فرماتے کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا تو پتہ نہیں کس میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا، مجھے تو پسند ہے کہ انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی مجھے راکھ بنا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بہت روتے تھے اور اپنے نفس کے محاسبے سے بہت خوف کھاتے تھے، اور 2 چیزوں سے وہ خاص طور پر ڈرتے تھے، ایک لمبی لمبی آرزوؤں سے، دوسرے خواہشات نفس کی پیروی سے۔ فرماتے تھے کہ لمبی آرزو سے اس لیے کہ وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور خواہشات نفس سے اس لیے کہ وہ حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی تھے اور جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، انہیں آخرت کی فکر کس قدر دامنگیر تھی اور زندگی کے ہر مرحلے پر وہ اپنے نفس کا کس طرح محاسبہ کرتے تھے، غور و فکر کا مقام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں تو دنیا و آخرت دونوں میں نیکی عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔